روشن چراغ علم سے ہے فکر و فن کا آسماں، محو سفر شام و سحر اہل ادب کی کہکشاں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. محترم مہمانان کرام، اساتذہ اعظام اور عزیز رفقا، اس وقت مدحت سلطان مدینہ کے عنوان سے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں اور آپ کی یاد میں یہ محفل آج سجائی گئی اور ہم سب یہاں پر نعت پاک سننے کے لیے جمع ہوئے. یہ جو نعت پاک کی محفل ہے، اس کا امتیاز یہ ہے، اگرچہ ہم حقیر خاک کے ذرے ہیں، لیکن دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں. اور ہونا بھی چاہیے کہ آپ کی ذات ایسی ہے کہ اس پر ہم اپنی جان قربان کر دیں، اور آپ سے محبت ایمان کا جز ہے. کسی نے کہا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. آج کا امتیاز یہ ہے اس محفل کا کہ اس میں جو نعتیں پیش کی جا رہی ہیں وہ ہمارے نوجوان فارغین کی، نوجوان علماء کی پہلی کاوش ہے نعت نبی کے حوالے سے. یعنی اس مجلس کے لیے خاص طور پر نعتیں لکھی گئی ہیں اور لکھوائی گئی ہیں. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حسن قبول عطا کرے. ہم جس پلیٹ فارم پر آج یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ کہکشاں کا پلیٹ فارم ہے. کہکشاں ادارے ادب اطفال کا ایک شعبہ ہے. آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ اپنے اساتذہ کے فیض سے تربیت پا کر اللہ تعالیٰ کا احسان ہم پر یہ ہوا کہ ادھر الحمدللہ 2-4 سالوں میں ادارہ ادب اطفال نے نئی نسل میں ایمان کی شمع فروزاں کرنے کے لیے اور الحاد اور دین بیزاری کو ختم کرنے کے لیے اور نئے زمانے کے نئے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں کود کر جو عزائم اختیار کیے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ان عزائم کو اور ان خوابوں کو جو تعبیریں مل رہی ہیں وہ بیان سے باہر ہیں. بہرحال ایک مستقل تحریک کے طور پر ادارہ ادب اطفال نے اپنا کام شروع کیا، اور اس کے جو مختلف شعبے ہیں اس میں بنیادی طور پر پھول جو بچوں کا مجلہ ہے، بچوں کا رسالہ ہے، اس نے کم وقت میں اپنی پہچان بنا لی. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جہاں ہمارے لیے بہت ساری وجوہات تعارف کی ہوئیں، وہیں پر اس ملک میں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جو بچوں کے پھول نے جو روشنی پھیلائی ہے یا جو خوشبو بکھیری ہے، اس سے بھی جو ہے ہمیں ایک تعارف یہاں والوں کے لیے خاص طور پر مل رہا ہے. اسی کے ساتھ موجودہ زمانے میں بچوں میں علم اور ادب سے رشتہ جوڑنے کے لیے اور علم کی شمع جلانے کے لیے لائبریریز کا جو کام اور جو جال بچھایا جا رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بھی جو ہے امتیاز حاصل ہوا ادارہ ادب اطفال کو کہ پورے ملک میں بچوں کے لیے خالص لائبریری کا سلسلہ الحمدللہ شروع ہو گیا. دوسری ریاستوں میں بھی اس کا آغاز ہو چکا ہے. خود ہمارے شہر میں الحمدللہ 2 لائبریریاں قائم ہو چکی ہیں. اسی طرح بچوں کی مختلف سرگرمیوں کے لیے، بچوں کو میدان عمل میں سرگرم رکھنے کے لیے اور ان کو نئے زمانے کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف میدانوں میں رہنمائی کے لیے ادارہ ادب اطفال ہی کے تحت ایک شعبہ کاروان اطفال کا سرگرم عمل ہے، جس کا
جس کے ارکان ابھی آپ کے سامنے نظامت کر رہے ہیں. اسی کے تحت ضرورت محسوس ہوئی آج سے تقریباً 1 سال قبل، اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ ہماری قوم میں جو خوش نوایان ہیں، جو اچھا پڑھنے والے ہیں، تو جن کی آواز اچھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورتی عطا کی ہے آواز کی، تو ان کو کس طرح سے جوڑا جائے، اس کے لیے ادارے کے ذمہ داروں نے کوششیں کی، اور الحمدللہ ایک پلیٹ فارم پر تمام بٹکل کے خوشنواؤں کو جمع کیا گیا اور اس کو کہکشاں کا نام دیا گیا. اس نام سے ہی آپ اس کے مقاصد کا اندازہ کر سکتے ہیں. یہ افراد بلکہ ملت کا ہر فرد مقدر کا ایک ستارہ ہے، مستقبل کا ایک ستارہ ہے، اور ان ستاروں سے انشاءاللہ کہکشاں بنے گی، اور اس کہکشاں سے انشاءاللہ کہکشائیں بنیں گی. تو ان ستاروں کی روشنی، جب تک یہ ستارے آپس میں مربوط نہ ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام نہ کریں تو روشنی کم ہوتی ہے، لیکن جب یہ ستارے مل کر ایک کہکشاں بنتی ہے تو اس سے جو روشنی وجود میں آتی ہے وہ اندھیروں کے لیے گویا کہ صدائے رحیل ہوتی ہے. تو الحمدللہ اس طرح کہکشاں نے 1 سال میں، ابھی گزشتہ سال نومبر کے آخر میں یہ جو ہے اس شعبے کا قیام ہوا تھا، اور الحمدللہ 1 سال میں اس کا اپنا چینل بنا، اس کا نظام بنا، اور الحمدللہ بہت قریبی مدت میں، بہت مختصر مدت میں جو ویڈیوز چینل کے ذریعے سے اپلوڈ کی گئیں، اس سے الحمدللہ اس کی ایک پہچان بن گئی. اور اصل بات تو یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ جس میدان سے میں ہمیں کام کرنا چاہیے وہ میدان اختیار کرنا وقت کی ضرورت ہے. اور جو میدان بھی ہو، جہاں سے بھی الحاد آ رہا ہے، جہاں سے بھی دین بیزاری کا سامنا ہے، اس میدان میں مقابلے کے لیے ہمیں اور آپ کو آگے آنا ہے. اور اس کے لیے ہمیں نئے نئے وسائل کا استعمال کرنا ہے، نئی نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے. باطل جس لب و لہجے میں بات کر رہا ہے، ہم کو بھی اسی لب و لہجے میں بات کرنا ہے اور اس سے آنکھیں ملا کر بات کرنی ہے. مثلاً اب کہکشاں کے ذریعے سے، نغمے کے راستے سے جو ہمارے اندر الحاد کی دستک سنائی دے رہی ہے، اس الحاد کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ بے سر و سامان کچھ افراد کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو یہ آواز انشاءاللہ دور تک پہنچے گی، اور اس کہکشاں سے اور کہکشائیں انشاءاللہ وجود میں آئیں گی. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس میدان میں کچھ کام کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تو ان کو جو ہے تلفظ پر کوئی دھیان نہیں ہوتا، حسن ادا پر کوئی دھیان نہیں ہوتا، معیار پر کوئی دھیان نہیں ہوتا، اور اس طرح سے جو ہے وہ جب مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بات حاصل نہیں ہو پاتی جو اصل مقصد ہے. ہمیں ہر اعتبار سے اچھا کلام پیش کرنا ہے، اچھے سے اچھے معیار پر پیش کرنا ہے، اور مکمل زمانے کی گویا کہ تمام اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر زمانے کے چیلنجز کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے. اس میدان میں بھی جو ہم سے ہو سکتا ہے، نغمے کے راستے سے، آہنگ کے راستے سے جو الحاد آ رہا ہے، آج ہم کو اندازہ نہیں ہے اس کا. ہمارے گھروں میں جس طرح موسیقی کی لعنت پہنچ چکی ہے اور ہمارے بچوں کے کانوں میں موسیقی کی جو ہے لعنت پڑ رہی ہے، اس پر ہمیں بند لگانے کے لیے اچھے انداز میں اور اچھے معیار پر اور بہترین انداز میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ ادھر کوشش کی گئی اور بہت کم وقت میں اللہ تعالیٰ نے مقبولیت عطا کی، اور کم سے کم وقت میں جو محنت ہوئی بچوں پر اس کے اچھے نتائج الحمدللہ سامنے آ رہے ہیں. اصل بات یہی ہے کہ ہمیں اس کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو فن دیا ہے، چاہے آواز دی ہو، چاہے اور دوسرا کوئی فن ہو. آج ہم بچوں کو ہم موبائل سے روکنے کی کوشش کریں، لیکن یورپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو چکا ہے. ہم موبائل سے روک نہیں پاتے، تو ہم بچوں کی صلاحیتوں کا رخ موڑیں اور اس کو ایک نئے انداز سے ہم آشنا کریں، اور دین کی خدمت کے لیے ایک نئے انداز سے ہم ان کو تیار کریں. یہ اصل مقصد ہے. اور اس کے ذریعے سے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہمیں نئے چہروں کو بھی سامنے لانا ہے، نئے بچوں کو سامنے لانا ہے. جو جوہر اور جو گوہر چھپے ہوئے ہیں ہماری قوم میں، ان کو ہمیں سامنے لانا ہے. اور اسی طرح یہ مدارس کے لیے محدود نہیں ہے. کہکشاں یا ادب اطفال کی کوششیں مدارس سے آگے بڑھ کر، یہ یوں سمجھیے کہ اسکولوں اور جو کالجز میں پڑھنے والے طلبہ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ شریک ہیں. یہاں جو طلبہ نعتیں پڑھ رہے ہیں، ان میں اسکول کے طلبہ بھی ہیں، ان میں مدارس کے طلبہ بھی ہیں. آپ کو کہیں سے اندازہ نہیں ہوگا، ادارہ ادب اطفال کے یہ کارکنان کھڑے ہیں، یہ بھی اسکولوں میں بھی پڑھ رہے ہیں، مدرسوں میں بھی پڑھ رہے ہیں. بہرحال ہمیں آئندہ انشاءاللہ عزم بھی ہے ایک جدید وسائل سے لیس ایک اسٹوڈیو، معیاری اسٹوڈیو کا قائم کرنا. یہ ادارے کا ایک بہت ایک منصوبہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد مکمل فرمائے.
جو اس وقت ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ایک تو یہی مقصد ہے کہ ہمارے نئے فارغین سے نعتیں لکھوائی جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے اپنے دل کی ویران بستی کو آباد کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دلوں کو جلا بخشنے کا ذریعہ ہے۔ محبت نبوی کی شمعیں فروزہ کی جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھا جائے اور اس کو دنیا تک پہنچانے کی مختلف انداز سے کوششیں کی جائیں۔ اسی کے پیش نظر لاک ڈاؤن میں ایک مقابلہ منعقد ہوا تھا کہکشاں کی طرف سے، کاروار سے اڑپی تک کا، تو اس میں جو طلبہ ممتاز تھے اور جنہوں نے نمبرات حاصل کیے تھے ان کو بھی انشاءاللہ اسی مجلس میں ان کے درمیان بھی انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میدان میں خوب کامیابی عطا کرے، اور یہ جو آواز یہاں سے اٹھی ہے اور یہ جو ارادے یہاں پر کیے گئے ہیں اپنے اساتذہ کی سرپرستی میں، اللہ تعالیٰ ان ارادوں کو جلد سے جلد تعبیر کرے، اور جو بڑوں کی تمنائیں اور جو توقعات وابستہ ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔